یہ حافظ الاسد کا زمانہ تھا۔ دمشق کا معروف و مشہور تاجر رات کے پچھلے پہر سڑکوں پہ ٹہل رہا تھا۔ موسم خوشگوار ہونے کے باوجود اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کے پاس ہفتہ یا 10 دن سے زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ دنیا کی ہر آسائش کے ہوتے ہوئے بھی بے بسی کا یہ عالم تھا کہ ٹائم سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ملک کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ ایک ننھی سی امید تھی کہ امریکہ میں علاج ہو سکتا ہے، وہ بھی دم توڑ گئی جب وہاں کئی مہینے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد سینئر ترین ڈاکٹرز نے آخرکار ایک دن آ کر نرمی سے سمجھایا کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، لہٰذا میرا مشورہ ہے اور عقل مندی یہی ہوگی کہ باقی کا قیمتی ٹائم آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں۔ رات کے اس پہر بے خبری کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر ٹہلتا رہا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک تنگ سی بے رونق پل پر پہنچا۔ سڑک پار دوسری طرف اسٹریٹ لائٹ کے نیچے ایک خاتون کھڑی کسی آدمی سے گفتگو کر رہی تھی۔ 30 سال کے لگ بھگ خاتون کا انداز منت سماجت کرنے والا تھا، جبکہ بندہ کوئی اوباش قسم کا تھا جو کہ اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اس کے چلنے کی رفتار خود بخود آہستہ ہو گئی۔ کانوں میں جب آواز پہنچنا شروع ہوئی تو خاتون کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، بچے بھوکے ہیں، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ وہ اوباش قسم کا بندہ اس خاتون کی قیمت آدھی سے بھی کم دینا چاہ رہا تھا۔ پھر وہ کندھے اچکاتا ہوا چل پڑا، اور یہ کہہ کر تمہاری اس سے بھی کم قیمت بنتی ہے بول رہا تھا۔ پھر وہ کندھے اچکاتا ہوا چل پڑا اور خاتون حسرت کی تصویر بنی کھڑی رہ گئی۔ وہ تھوڑا آگے جا کر مڑا اور خاتون کی طرف چل دیا۔ اسے نزدیک آتا دیکھ کر خاتون چوکنی ہو گئی۔ امید بھری نظروں سے قریب آتے کو دیکھنے لگی۔ نزدیک پہنچنے سے پہلے خاتون آگے بڑھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اپنے آپ سے زبردستی کر رہی ہو۔ اس نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ خاتون نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ وہ تھوڑا آگے جا کر مڑا اور خاتون کی طرف چل دیا۔ اس نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ خاتون نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور ٹٹولتی نظروں سے دیکھا۔ وہ تھوڑا قریب ہوتے ہوئے معنی خیز انداز بنا کر پوچھا، کیا موڈ ہے؟ وہ پیچھے ہٹا اور نرمی سے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل میں نے ابھی گزرتے ہوئے تمہاری اس آدمی کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو سنی ہے۔ مجھے بتاؤ، میری بہن تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس طرح پوچھنا تھا کہ خاتون جو کہ مضبوط دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی یکدم روحان سی ہو گئی۔ بولی، بھائی قسم ہے اس ذات کی جو ہماری گفتگو سن رہا ہے، میں اس ٹائپ کی عورت نہیں ہوں جو اس وقت گھر سے نکل کر سڑک پر کسی کا انتظار کرے، مگر میں بہت مجبوری کے عالم میں اس وقت اس جگہ پہ ہوں۔ اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس نے مزید نرمی سے کہا، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہی ہے بہن، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ بولی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کو فوت ہوئے سال ہونے کو ہے۔ شروع میں تو پڑوسی رشتہ دار کچھ مدد وغیرہ کر دیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ سب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ گھر میں راشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کرایہ دار کا صبر بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس نے کل شام تک کی آخری مہلت دے دی ہے، اگر کرایہ نہ دیا تو سامان سمیت گھر سے نکال دے گا۔ میرے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں رہا سوائے کہ اپنے آپ کو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بیٹھ گئی۔ اس نے بھی جلدی سے دوسری طرف مڑ کر بہانے سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر مڑ کر جلدی سے بولا، بس بس ٹھیک ہے بہن، کوئی بات نہیں، اور اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تو پتہ چلا کہ جیبوں میں جو رقم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس عالم میں وہ نکلا تھا اسے تو ہوش ہی نہیں تھا۔ اس نے خاتون سے کہا، فی الحال یہ رکھو اور مجھے اپنا ایڈریس بتاؤ، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر جاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خاتون بے یقینی کے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ اس پر بھروسہ کرے کہ نہ کرے۔ اس نے پھر سے یقین دہانی کرائی کہ تم جاؤ اور ایڈریس بتا دو بس۔ اس نے آخرکار ایڈریس بتا دیا اور پھر ایک طرف کو چل پڑی۔ تھوڑی دیر تک خاتون کو جاتا دیکھنے کے بعد وہ مڑا اور واپسی کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ گھر پہنچ کر اس نے کافی مقدار میں نقدی لی اور ڈرائیور کو بڑی وین نکالنے کو کہا، پھر خود ڈرائیو کرتے ہوئے شہر کے 24 گھنٹے کھلے رہنے والے اسٹور سے راشن کی بڑی مقدار وین میں بھری۔
اور خاتون کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچ کر سارا راشن اس کے گھر اتارا۔ باقی کی رقم خاتون کو دی اور کہا صبح کرایہ دار سے وہ خود بات کر لے گا اور کرائے کا معاملہ نمٹا دے گا اور انشاءاللہ ہر مہینے مخصوص رقم آپ تک پہنچا دی جایا کرے گی۔ یہ کہہ کر جلدی سے بنا کچھ کہے سنے واپس مڑ گیا۔ خاتون بت بنی بے یقینی کے عالم میں کھڑی آنسو بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی اور وہ وین سمیت نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی کیفیت اب کافی بلکہ بہت مختلف تھی۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے جو اس کی حالت تھی وہ اب یکسر بدل گئی تھی۔ اب اسے ہفتہ 10 دن گزارنے کی جو فکر تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ ہفتہ 10 دنوں کا خیال آتے ہی اس نے کاغذ قلم لے کر خاتون کا ایڈریس لکھ کر وصیت لکھی۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔